بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شام کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بشار الاسد کے آمرانہ اقتدار کے خاتمے کے بعد شام میں باغی گروپ حیات التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کی قیادت میں شام پر قبضہ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ترکیہ کی حکومت کا منافقانہ کردار اپنی جگہ پر، تو دوسری طرف اسرائیل کی سازش بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ وہ شام پر قبضہ کر کے اس کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانے جا رہا ہے۔ اس ساری پیچیدہ صورتحال میں ایک سوال آج کل ہر شخص کے ذہن میں اور خاص کر سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ کیا شام میں منظر عام پر آنے والا جولانی ہی اصل میں سفیانی ہے؟ کیا شام سے سفیانی خروج کر چکا ہے؟ جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ حقیقتاً سفیانی جس کا خروج قریب ہے اس کے ہی کارندے ہیں اور اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ملک شام میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو سفیانی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سفیانی کا خروج ہو چکا ہے، اور پھر اسی سلسلے میں قیاسرائیاں بھی کی جاتی ہیں کہ دیکھو یہی سفیانی ہے۔ سفیانی اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا دور چونکہ ایک ہی ہوگا، اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب امام مہدی کا ظہور بھی ہونے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سفیانی سے متعلق احادیث پر غور کرنا ہوگا اور سفیانی کے بارے میں جاننا ہوگا کہ یہ کون ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس کے آنے سے باقی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کی طاقتور فوج اچانک زمین میں کیوں دھس جائے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ سفیانی بادشاہ کا تعلق آخری دور سے اور خاص کر امام مہدی علیہ رضوان کے ساتھ ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت سفیانی کا خروج شام کے ایک علاقے سے ہوگا۔ یہ بہت ہی ظالم ہوگا، ظلم کی انتہا کرے گا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دے گا۔ جہاں سے بھی گزرے گا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر ڈالے گا۔ سفیانی بہت بڑا فتنہ ہوگا اور اس دور میں عام لوگوں کو تو قتل کیا ہی جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اہل سعادت کو بھی چن چن کر قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے نام پر بھی جن لوگوں کے نام ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالے گا۔ مسلم علماء کا بھی قتل عام ہوگا۔ یہ سفیانی بادشاہ اس قدر ظالم ہوگا کہ یہ خواتین کو بھی نہیں بخشے گا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ میں موجود بچوں کو بھی قتل کر ڈالے گا۔ سفیانی جہاں سے بھی گزرے گا ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ قتل و غارت کرتا ہوا جہاں سے بھی گزرے گا مسلم علاقوں پر ایک ایک کر کے قبضہ کرتا چلا جائے گا۔ پھر بعد میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان ان تمام علاقوں کو فتح کریں گے۔ یہ شخص اپنے سامنے کھڑے ہونے والے ہر شخص کو قتل کر ڈالے گا۔ اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوائے گا۔ سفیانی کا خروج رجب کے مہینے میں ہوگا اور اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے۔ ناظرین گرامی، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت فتنہ سفیانی آئے گا، جو امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل ملک شام میں یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص پیدا ہوگا، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سادات کو قتل کرے گا اور اس کا حکم ملک شام اور مصر کے اطراف میں چلتا ہوگا۔ بہت سے اعمال کفریہ کا ارتکاب کرے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کو بالعموم اور علماء کو بالخصوص قتل کیا جائے گا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ بعض جگہ پر سفیانی کا دور 15 مہینے بتایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت سی کتابوں میں منقول ہے کہ وہ زمین میں فتنہ و فساد مچائے گا اور دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب نوشی کی محفل میں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ تو پھر ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا ہے؟ یہ بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ تو سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس شخص کی گردن اڑا ڈالے گا، اور پھر جو شخص بھی اس کی مخالفت میں آئے گا یہ اسے قتل کر ڈالے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق کی بستی پر ایک سفیانی حملہ آور ہوگا جس کی اتباع کرنے والے عام طور پر قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ وہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر بچوں کو قتل کر ڈالے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ قیس کے لوگ جمع ہوں گے، مگر پھر وہ ان کو بھی قتل کر ڈالے گا، حتیٰ کہ کسی ٹیلے کی گھاٹی ان کو نہ بچا سکے گی۔
اور میرے اہل بیت سے ایک شخص مدینہ منورہ میں ظاہر ہوگا۔ سفیانی کو جب اس کی خبر پہنچے گی تو وہ اپنے لشکر میں سے ایک دستہ ان کے مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ وہ شخص ان کو شکست دے گا۔ پھر اس پر سفیانی اپنے ساتھیوں کو لے کر خود مقابلے کے لیے چلے گا، یہاں تک کہ جب بیدہ کے میدان میں پہنچے گا تو سب زمین میں دھس جائیں گے اور ان میں سے کوئی شخص بھی نہ بچے گا مگر صرف ایک شخص کے، جو ان لوگوں کی خبر اپنی جماعت کو جا کر دے گا۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ شریف کی طرف ایسے قریشی شخص کے مقابلے کا قصد کریں گے جس نے بیت اللہ کی پناہ لے رکھی ہوگی، اور میری امت میں سے چند لوگ اس سے جنگ کا قصد کریں گے، یہاں تک کہ جب بیدہ میں پہنچیں گے تو سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ ان میں اپنی خوشی سے آنے والے اور زبردستی سے لائے جانے والے اور مسافر سبھی قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی سے مقابلے کے لیے اس لشکر میں کچھ لوگ اپنی خوشی سے لڑنے کے ارادے سے شامل ہوں گے، جبکہ کچھ لوگوں کو زبردستی لایا جائے گا۔ یہ سب لوگ ایک ہی جگہ پر ہلاک ہو جائیں گے، مگر محشر میں اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ آیا ہوگا تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر بری نیت کے ساتھ آیا ہوگا تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، بعض اہل علم نے واقعہ سفیانی کو مرتب انداز میں پیش کر رکھا ہے، جن میں سب سے پہلے خلیفہ وقت کی مدینہ منورہ میں وفات ہو جائے گی اور نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ منورہ میں اختلاف کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت مہدی اسی دوران ولایت کے مقام پر فائز ہوں گے، اسی لیے وہ فوراً مکہ کا رخ کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو پہچان کر خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دیں۔ پھر یہاں طواف کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندے ان کو پہچان لیں گے اور ڈھونڈتے ہوئے انہیں بالآخر بیت اللہ شریف میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے اصرار کر کے ان کی بیعت کی جائے گی۔ بادل کے ٹکڑوں کی طرح لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کی تعداد بدری صحابہ کی تعداد کے برابر یعنی 313 ہوگی۔ وہ اس وقت کے افضل ترین مسلمان ہوں گے۔ یہ لوگ ہتھیار کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے۔ پھر جب ان کے ظہور کی خبر ہر طرف پھیل جائے گی، پھر سفیانی ان کو ختم کرنے کے ارادے سے فوراً ایک لشکر روانہ کرے گا۔ ان کی منزل مکہ مکرمہ ہوگی۔ وہ ذوالحلیفہ کے سامنے مکہ کی سمت ایک چٹیل میدان میں پڑاؤ ڈالے گا۔ اچانک لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھس جائے گا۔ آگے والے پیچھے والوں کو خبردار کریں گے کہ کہیں وہ بھی اس مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن کسی بھی حفاظتی تدبیر سے پہلے ان دونوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ صرف ایک ہی شخص بڑی مشکل سے بچے گا جو دوسروں کو جا کر اس حادثے کی اطلاع دے گا۔ اب سفیانی خود لشکر لے کر چڑھائی کرے گا۔ وہ قریشی ہوگا اور اس کی ننہال قبیلہ کلب ہوگی، اور زیادہ تر فوجی بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ اس وقت صورتحال غزوہ بدر کی سی ہوگی۔ دشمن ہر طرح سے اسلحے سے لیس ہوگا اور مسلمان ہر طرح سے کمزور اور ناتواں ہوں گے۔ بالآخر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور نصرت الہی آسمان سے اترے گی، اور حضرت مہدی اپنی تمام تر مادی کمزوریوں کے باوجود سفیانی کو بھاری شکست دیں گے۔ بے پناہ مال و غنیمت ہاتھ لگے گا۔ باندیوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ دمشق کی طرف جانے والے راستے پر فروخت ہوں گی۔ آج کے دن اس شخص کو بڑا بدقسمت سمجھا جائے گا جو اس جہاد اور غنیمت میں شریک نہ ہو سکا، کیونکہ لڑائی کے بعد حضرت مہدی خوب داد دیں گے اور شرکائے جہاد بھی ان کی سخاوت سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ حضرت مہدی کی اس کھلی کرامت کو دیکھ کر مسلمانوں میں خوشی کی گونج سنائی دے گی اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام عالم اسلام میں ایک شور برپا ہو جائے گا۔ لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، خاص کر شام کے ابدال اور عراق کی جماعت گروہ کے گروہ حاضر خدمت ہوں گے اور اپنی تمام تر توانائیوں کو لے جا کر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، فتنہ سفیانی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں ہوگا، یعنی اس زمانے میں حضرت امام مہدی بھی موجود ہوں گے۔ اس لحاظ سے ابو محمد الجولانی کو کسی طرح بھی سفیانی کہنا درست نہیں ہے۔ سفیانی کا خروج رجب کے مہینے میں ہوگا اور اس خروج کے وقت مدینہ منورہ کے حالات بھی خراب ہوں گے۔ تو ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ کہنا کہ سفیانی شام سے خروج کر چکا ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والے فتنوں کے دور میں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔